ناظرین، افطاری کے فوراً بعد جیل کا دروازہ کھل گیا اور بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں، ان کو جیل سے نکال دیا گیا ہے۔ اور یہ اب تک کا پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے۔ اس ریلیف کو کہیں ایک تناظر میں دیکھا گیا ہے یا دیکھا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی آپ نے لازمی پریس کرنا ہے اور اوپینین آپ نے اپنی لازمی لکھنی ہے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ رمضان المبارک میں ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ 2-3 نہیں بلکہ 5 خوشخبریاں ہیں، لیکن عید عمران خان زمان پارک میں گزاریں گے یا پھر بنی گالا میں، اس حوالے سے بھی ایک پریڈکشن بھی سامنے آئی ہے اور بیک اینڈ کے اوپر کچھ چیزیں بھی ہو رہی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ جو خیر ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ اچھا دوستو، اگر ہم سب سے پہلے رمضان جیسے شروع ہوا ہے تو شہباز حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسے کام کیے تھے رمضان سے 2-3 دن پہلے جس کا خمیازہ اب اس حکومت کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اب انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 56 کے قریب جو کارکنان کے ان کی درخواست ضمانت جو ہے اس کو منظور کر لیا ہے، اور عدالت نے ملزمان کو 5-5 ہزار روپے کے مچکروں کے عوض رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ATC عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے ان کی ضمانت درخواست پر کیس کی سماعت کی ہے۔ PTI کی جانب سے سردار مصروف ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے جج ابو الحسنات نے 26 نومبر کے احتجاج کے دوران درج مقدمات میں 56 کارکنان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں کا فیصلہ سنایا، اور عدالت نے PTI کے 56 کارکنوں کی درخواست ضمانت کو منظور کیا۔ عدالت نے 5-5 ہزار روپے کے مچکروں کے عوض جو ہے ان کارکنوں کی ضمانت جو ہے یا ان کی رہائی کا فیصلہ دیا ہے۔ PTI کارکنوں کے خلاف تھانہ ترنول، تھانہ کوہسار میں مقدمات درج تھے، جن میں انہیں 26 نومبر کے احتجاج کے دوران مختلف الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ مظاہرین پر سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے، مجمع جمع کر کے شاہراہ کو بند کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا، اور PTI کے 26 نومبر کے احتجاج اور پرتشدد مظاہروں پر مختلف تھانوں میں مقدمات انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کیے گئے تھے۔ اس سے قبل اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI رہنما اسد کیسر کی عبوری ضمانت میں بھی توسیع کر دی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اسد کیسر کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی، اور اسد کیسر کی وکیل عائشہ خالد عدالت میں پیش ہوئی تھیں۔ عدالت نے سنگجانی جلسہ اور توڑ پھوڑ پر درج مقدمات میں تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کی عبوری ضمانت میں 5 اپریل تک کی توسیع کر دی تھی۔ تو اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں ان کی کچھ لیڈرز ایسے ہیں جن کو اس لیے بھی جیل میں نہیں رکھا جا رہا یا رکھا گیا، اسپیشلی زیادہ فوکس یہ ہے کہ پنجاب کی لیڈرشپ کو ایکٹیو نہیں ہونے دیا جائے اور یہاں پر ایک سیاسی ویکیوم پیدا کیا جائے جس کا فائدہ بعد میں مسلم لیگ نون جو ہے اس کی حکومت کو یا پنجاب میں مسلم لیگ نون کو ایک طریقے سے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے برابر لانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن یہ منصوبہ ابھی تک تو ایک طرح سے کام بھی کر رہا ہے اور ایک طرح سے یہ ناکام بھی ہے۔ کامیاب اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر لیڈرشپ کو اور کوئی سیاسی ایکٹیویٹی پنجاب میں نہیں کرنے دی گئی۔ PTI کو ناکام اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ دن بدن جو بھی واقعات ہو رہے ہیں اس میں PTI کی جو پاپولیرٹی ہے پنجاب میں وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔